الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید المرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 32واں سالانہ روح پرور عظیم الشان سنی اجتماع ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو دور دراز مقامات سے سفر کر کے اس اجتماع میں حاضر آئے۔ سب کی نیت خالص یہی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سنیں، دین کو سیکھیں اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی روشنی میں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ حضرات، آج کے اس روح پرور عالمی سنی اجتماع میں جو میرا عنوان خطاب ہے ایمان بالکتب، آپ کو بچپن سے ایک کلمہ پڑھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے مسلمان یہ پڑھتے ہیں، جس کو ایمان مفصل بھی کہا گیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک جز ہے، ایک حصہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ ترجمہ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ آج کے اس مختصر خطاب میں میں اس کو واضح انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ چونکہ جو بچے علم دین حاصل کرتے ہیں، عالم کورس پڑھتے ہیں، انہیں ان کی تفصیلات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن جو عالم دین
نہ بن پائے ان کے لیے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کا علم ہونا ذرا مشکل ہے۔ تو ایمان بالکتب یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کس حیثیت سے، کس طریقے سے، لہٰذا اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پھیرو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والکتاب والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت میں، اس فرمان عالی شان میں ایک اصل نیکی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگر آیت کریمہ کا شان نزول مد نظر رکھیں تو ایک بات اور بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ یہود مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے یعنی یہود اور نصارہ نے لوگوں کو طعنہ دینا شروع کیا، خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ اصل نیکی تو ہم کرتے ہیں، یعنی ان کی جو نماز ہوتی تھی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ مسلمانوں کو یہ طعنہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ تم تو مکہ مکرمہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیے، لہذا اصل نیکی تو ہم کو مل رہی ہے، آپ کو کیا نیکی مل رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، ان کی تردید فرمائی کہ وہ اصل نیکی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا رخ صرف مغرب کی طرف ہو جانا، جس پر تم خوش فہمی میں مبتلا ہو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ عزیزان محترم، یہاں ایمان لانے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں سے ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیکیاں بعد میں ہیں، ایمان پہلے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے، ایمان اصل ہے، اور ساری نیکیاں اور ساری عبادتیں وہ فرع ہیں، شاخ ہیں۔ اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کسی کی نیکی قابل اعتبار نہیں ہے، اس نیکی پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص دن بھر نماز پڑھتا رہے، ساری نمازیں پڑھتا رہے، روزے بھی رکھ رہا ہو، بے شمار نیکیاں کر رہا ہو، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات پر، یا اللہ کی کتابوں پر، یا آخرت کے دن پر، یا اللہ کے نبیوں پر، ایمان اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان بنیاد ہے، ایمان اصل ہے، ایمان جڑ ہے۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو اس پر کبھی عمارت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا نیکیوں کو کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے یا نہیں، ہم صحیح معنوں میں ایمان پر ہیں یا نہیں، ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور معتبر ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا ایمان کیسا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ آج اگر کسی کو اپنے لیے ایمان کا معیار تلاش کرنا ہو، ایمان کی کسوٹی دیکھنی ہو کہ اصل ایمان کیا ہے، اصل ایمان کس طریقے سے ہونا چاہیے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی زندگی کو پڑھے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے اور ایمان ان کا دیکھے
کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی۔ اگر اس چیز کا آپ نے علم حاصل کر لیا تو یقین جانو آپ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہو جائے گا۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایمان لانے کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ ویسے جیسے وہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ویسا ایمان لائیں جو بیوقوف ایمان لائیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی یہ جو شروع سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، یہ کن سے کہا گیا، کن کے متعلق ذکر آ رہا ہے؟ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، یہ منافقین جو اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کے دلوں میں بغض اور عداوت رسول تھی۔ اسی لیے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان لاؤ ویسا جیسے کہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایمان معتبر ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کی ہے، جنہوں نے اپنے گلے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیا اور غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزاری اور غلامی مصطفیٰ ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ چلیں کہ ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی سب سے عظیم کیفیت اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے ایمان کو دیکھیں، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی ایمان کی کیفیت کیا تھی، انہیں ایمان کی چاشنی حاصل تھی۔ عزیزان گرامی، اب دوسری چیز جو آگے ہمیں دیکھنی ہے کہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان ساری کتابوں کو حق ماننا یہ ایمان بالکتب ہے۔ حق ماننا، اب اس بارے میں تو شاید آپ کو علم ہوگا، بچوں کو یہ پڑھایا بھی جاتا ہے، بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، ان ساری کتابوں میں 4 مشہور کتابیں ہیں۔ تورات جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا۔ یہ 4 کتابیں جن کو ہم آسمانی کتابیں کہتے ہیں، اللہ نے ان کتابوں کو اتارا، اللہ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے حق ہونے پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 100 صحیفے نازل ہوئے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر اور 10 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ اور صحیفے جو نازل ہوئے ان کے بارے میں تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں، حدیثوں میں ان کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صحیفے نازل ہوئے، ان کو صحف سماویہ کہا گیا۔ یہ آسمانی صحائف ہیں، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ الغرض اب جو مجھے آپ کو بتانا ہے ایمان بالکتب کے بارے میں، ایک اصل نظریہ، ایک اصل عقیدہ یہ ہو کہ یہاں ایمان 2 طرح کا ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے اور ایک ایمان اجمالی ہے۔ ایمان اجمالی یہ ہے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے نبیوں پر آئی اتری ہیں، ان کے حق ہونے کا یقین رکھنا یہ ایمان اجمالی ہے۔ حق ہیں، وہ صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے، قرآن حق ہے، یہ سارے آسمانی کتابوں کے حق ہونے کا، صحیح ہونے کا ایقان رکھنا، یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ایمان اجمالی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان ساری کتابوں کے حق ہونے کا ایمان بھی رکھے، یقین بھی رکھے۔
لیکن دوسرا جو ایمان ہے جس کو ایمان تفصیلی کہا گیا، ایمان تفصیلی یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں میں صرف قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے جس پر ہمارا تفصیلی ایمان ہونا چاہیے۔ اجمالی ایمان سب حق ہیں، اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوئے، اللہ کے نبیوں پر اتری، وہ حق ہیں، صحیح ہیں، لیکن قرآن پر ہمارا ایمان ایمان تفصیلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کا ہر حرف بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے وہ قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ سب حق ہے، اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور اس پر ہمارا عمل بھی ہو۔ تورات پر ہمارا عمل نہیں ہے، انجیل پر ہمارا عمل نہیں ہے، زبور پر عمل نہیں ہے، کیونکہ اب تورات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، انجیل ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، زبور ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان سارے احکام کو منسوخ کر کے اب قرآن میں جو احکام آ گئے انہی پر ایمان لانا اور انہی پر عمل کرنا سارے مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا۔ آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے تورات لے کر کے پڑھنے لگے۔ ایک بات یہ بھی ضمن میں بات آ گئی، عرض کر رہا ہوں، یہ وہ تورات جو غیر محرف تھی، یعنی جس میں ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بعد میں نصارہ نے، عیسائیوں نے انجیل کے اندر بہت سارے رد و بدل کر دیا، بہت ساری ترمیم و تبدیل کر دی، بہت ساری آیتوں کو نکال دیا، اپنی خواہش نفس کے مطابق بہت ساری آیتوں کو ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں محرف، یعنی وہ تحریف شدہ ہے، وہ تبدیل شدہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ تورات پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا رخ انور سرخ ہونے لگا۔ حضور غضب میں آ گئے، حضور غصہ ہو رہے ہیں، کیونکہ چہرے کا سرخ ہونا یہ غضب کی نشانی ہے، غصہ ہونے کی علامت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہم نے اشارہ کیا کہ حضور کے رخ انور کو دیکھو کہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فوراً تورات کو بند کر دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر اب تورات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، اب جو پڑھنا ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں آئیں تو ان کے لیے بھی قرآن پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تورات جو آسمانی کتاب تھی اس کے حق ہونے کا ہمارا ایمان بھی ہے، حق ہونے کا عقیدہ بھی ہے، لیکن اس کے احکام ہمارے لیے نہیں ہیں۔ انجیل کے حق ہونے کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے احکام پر عمل ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ زبور حق ہونے کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے جو لازم ہے اور ضروری ہے وہ صرف قرآن پر عمل لازم ہے۔ قرآن کے حق ہونے کا عقیدہ بھی ہو اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا لازم بھی ہے۔ یہ ایمان تفصیلی ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر۔ تو کتاب پر ایمان لانے کا ایک واضح ایک ظاہری مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، قرآن مقدس کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے حوالے سے ایمان کے متعلق چند ضروری باتیں یہ بھی عرض کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ قرآن پر ہمارا ایمان کیسا ہو۔ ایک تو میں نے جو علمی نقطہ نظر سے جو شریعت کا حکم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب مزید آگے بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن پر ہمارا ایمان یہ ہو کہ ہمارا پورا یقین یہ ہو کہ قرآن کے اندر ایک بھی آیت نہ بدلی گئی ہے، نہ کوئی آیت اس میں داخل کی گئی ہے، یعنی جو اللہ کا فرمان ہے وہی قرآن پاک میں ہے۔ کسی انسان کا قول یا کسی انسان کی بات کو
قرآن میں داخل نہیں کیا گیا. اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے متعلق آج کچھ لوگوں نے کچھ شبہات پیدا کر دیے ہیں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے, مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو قرآن سے ہٹانے کے لیے. یہ بات کہنے لگے کہ قرآن کو جب جمع کیا گیا, اکٹھا کیا گیا, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن جمع کیا گیا. قرآن کو جو اکٹھا کیا گیا ہے, یکجا کیا گیا ہے, مکمل ایک ایڈیشن تیار ہوا ہے, یہ نسخہ جو تیار ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا. تو اب اس میں کچھ لوگوں نے یہ شک پیدا کر دیا کہ ہو سکتا ہو جمع کرنے والوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا ہو, اپنی طرف سے کچھ اس میں لاحق کر دیا ہو. قربان جاؤ عظمت قرآن پر. اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان فرما دیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ابھی کل شب آپ نے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی مدد العالی سے قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ایک بیان بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا, اور اس سلسلے میں علماء کے بیانات آپ نے کافی تفصیلات کے ساتھ سن چکے ہوں گے. میں ایک صاف طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, جمع قرآن, تدوین قرآن کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں قرآن کے حافظ پیدا کر دیے تھے, قرآن کے حافظ موجود تھے. قرآن کو جمع کرنے میں یہاں پر شبہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن یقیناً حضور کے وصال کے بعد جمع کیا گیا, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن جمع کیا گیا ہے. مگر یاد رکھو قرآن کریم کو جمع کرنے کی ذمہ داری کس کو دیا گیا, ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ قرآن پاک کو پورے ایک جا اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ تدوین قرآن کی تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اس سلسلے میں ایک روایت اور ایک تاریخ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے یہ ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن جو ادھر ادھر منتشر ہے, الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا ہے, اسے اکٹھا کیا جائے, اسے جمع کیا جائے. اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے یہ کام تو حضور نے نہیں کیا تھا, یہ کام سرکار نے نہیں کیا تھا, لہذا ہم کیسے کریں؟ مگر حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب میرے سامنے قرآن کریم کو جمع کرنے کی بات کہی اور جب انہوں نے سمجھایا, اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا, شرح صدر فرمایا, مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اب قرآن پاک کو جمع کرنا چاہیے, اکٹھا کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ذمہ داری دی گئی ہے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں پورا قرآن حفظ کیا تھا, پورے قرآن کے حافظ بھی تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پورا دور کیا, یعنی پورا قرآن سنا دیا تھا. قرآن نزول کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں الگ الگ موقع پر نازل ہوا. چند آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, چند آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. اسی بنیاد پر کچھ آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے, کچھ آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. مگر جب جمع کرنے کی بات آئی, اگرچہ نزول کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں الگ الگ موقع پر قرآنی آیات نازل ہوئی, لیکن جب جمع کرنے کا معاملہ آیا, جب جمع کرنے کا وقت آیا, تو صحابہ کرام میں سے جو حافظ قرآن تھے انہوں نے اسی طریقے سے جمع کیا جو لوح محفوظ میں جمع ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان صحابہ کو جنہیں حافظ بنایا, جنہیں قرآن پاک حفظ کروایا, وہ مکمل اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے حفظ کیا تھا جو لوح محفوظ میں ہے. اور آج جو ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جو لوح محفوظ میں, لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن کریم کو جمع کیا گیا. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بہت بڑا کام, ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. اس لیے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ یوں کہتے ہیں اگر ایک پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنے کا حکم دیا جاتا تو میرے لیے کام آسان تھا, مگر یہ قرآن پاک کو جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی, یہ میرے لیے بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمع قرآن میں قرآن پاک کو اکٹھا
اکٹھا کرنے میں جن حضرات نے خدمات انجام دی ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین حافظ قرآن بھی تھے، بارگاہ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پڑھ کر کے سنایا تھا۔ اسی لیے انہیں اس بات کی ذمہ داری بھی دی گئی، اور خود انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ ہم جس طریقے سے یاد کیے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے سنایا ہے، اسی طریقے سے ہم قرآن کو جمع کریں گے۔ اور جب قرآن کو جمع کیا گیا، سارے حفاظ جو حافظ قرآن تھے ان کو بلایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، پھر پورا قرآن پڑھ کر کے سنایا گیا۔ سب نے اس کی تائید کی کہ ہاں ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ یہاں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو قرآن پاک کا حفظ کرانے کے بعد ان کا حفظ قرآن خود سنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پورا قرآن پڑھ کر کے سنایا، انہوں نے ترتیب دیا ہے، تو اب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے کہ شک وہاں کیا ہو سکتا ہو کسی کو جو جاہل ہو یا جو معاذ اللہ غیر مومن ہو، یہ کہہ سکتا ہے، مگر جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پر پورا کامل یقین ہے، فرمان خدا پر یقین ہے، وہ کبھی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر نہ کوئی ترمیم ہوئی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس کو محرف کہا جا سکتا ہے، بلکہ الحمدللہ پورے مذاہب کے اندر آج مذہب اسلام کی عظیم شان کتاب قرآن کریم ہی وہ عظیم شان کتاب ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ آیت بدلی، نہ کوئی حرف بدلا، نہ کوئی زبر زیش پیش بدل سکا، آج بھی قرآن اسی انداز سے موجود ہے۔ لہٰذا آج ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے اور اس پر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اب آخر میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، قرآن پر ہمارا ایمان تو ہونا ہی چاہیے، قرآن کے حق ہونے پر ہمارا یقین ہونا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی قرآن مقدس پر عمل کرتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ آپ کو بتاؤں تو آپ کو احساس ہوگا، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جو ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے، پوری امت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور پوری دنیا میں پوری مخلوق کے لیے رسول بن کر کے آئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضور کا عمل کیا ہے۔ جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق مکمل قرآن تھا، یعنی مکمل قرآن کریم میں جو احکام ہیں، قرآن کریم کے اندر جو اخلاق بتائے گئے ہیں، انہی اخلاق پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل بھی تھا، حضور کی زندگی بھی تھی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر آپ کا ایمان اللہ پر بھی ہے، اللہ کے رسولوں پر ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، اور خاص طور پر اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن مقدس پر ہے، تو اب ہمارا عمل بھی قرآن پر ہونا چاہیے۔ عمل بالقرآن کو مضبوط کرو، عمل بالقرآن کی کوشش کرو۔ آج ایک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قرآن سننے کا اتنا شوق ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں صرف قرآن سننے کے شوق میں بہت سارے لوگ تراویح کی نماز کے لیے جاتے ہیں، تراویح کی پابندی بھی کرتے ہیں، تراویح کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں حافظ قرآن کے پیچھے، حافظ قرآن کی اقتداء میں قرآن سننے کا موقع مل جائے۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا قرآن سننے کا شوق ہے اسی طرح سے قرآن پر عمل کرنے کا شوق بھی پیدا کرو، قرآن پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزرے گی، یقیناً تم سربلند رہو گے، تم سرفراز رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت، آج دنیا کی کوئی حکومت تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے، آج دنیا کا کوئی دشمن تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو وہ ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ضمانت دی ہے، جو قرآن پر عمل کر لیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر جادو
جادو کے اوپر سر چڑھ کر کے اس کا جادو اثر کرے گا، یعنی وہ اس پر غالب آئے گا اور دشمن اس پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کا عمل قرآن مقدس پر ہو جاتا ہے، جو عامل بالقرآن ہو جاتا ہے، شیطان کا داؤ اس پر نہیں چلتا ہے، شیطان اس کا اغوا نہیں کر سکتا ہے، شیطان اس کو چھین نہیں سکتا ہے، بلکہ شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ناولوں کو پڑھنے کے بجائے، افسانوں کو پڑھنے کے بجائے، فلمی سٹوریز کو پڑھنے کے بجائے قرآن پاک کو پڑھو اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور قرآن پاک پر عمل کا جذبہ لے کر کے جاؤ۔ انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کوشش کریں گے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس عالمی سنی اجتماع میں جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، دل کے کان سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یقین جانو اگر آپ نے اپنی زندگی کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کی، یعنی پریکٹیکل لائف آپ کی قرآن مقدس پر ہی ہونی چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کو زمانے کے حوادث کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ بڑی کامیاب زندگی گزرے گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، ذہن میں بات آگئی اس لیے عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے ہو سکتا آپ کو ترجمہ دیکھنا ہوگا، آپ کو تفسیر دیکھنی ہوگی، تو اس میں آپ تھوڑا سا ہوشیار رہیں، الرٹ رہیں کہ بد مذہبوں کے ترجمے مت پڑھو، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ غلط ہے، جو غلط ترجمے کر چکے ہیں، ان کے ترجموں کو مت پڑھو، تفسیروں میں بھی ان کی تفسیروں کا مطالعہ نہ کرو جو خود بے ایمان ہیں، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ دیکھنا ہے تو آج کی اس دور، آج کی اس سرزمین پر، آج کی اس دنیا میں سب سے بہترین ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، جو ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام رضا قدس سرہ نے ہمیں دیا ہے۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ ہے۔ اسی قرآن کریم کے ترجمے کنز الایمان کو پڑھو، اور احکام کو سمجھنا ہو تو علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت، مشائخ اہل سنت سے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ پیغام دیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کیا ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔